السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعاؤں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ شوقین کی ہونے والی جو وائف ہیں ان کی جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کی گئی، اصل سٹوری کیا ہے؟ یہ برتھ ڈے کیوں سیلیبریٹ کی گئی؟ کیا تحسین نے پریشر دیا تھا، ان کو پریشرائز کیا تھا کہ بھئی میری ہونے والی وائف کا برتھ ڈے ہے، جائیں کیک لے کے جائیں، وہ اس کو کیک کٹنگ کریں ہیں، اس کے لیے گفٹس لے کے جائیں، یا کانٹینٹ بنانے کے لیے یہ گئی ہیں، یا پھر کہانی کوئی اور ہے؟ تو بتانے والی ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو، اور اس میں پھر آپ کو میں فرق بتاؤں گی کہ گھر کی بہو، جو گھر کی بہو ہے اس کے ساتھ، اور جو ابھی بہو نہیں ہوئی اس کے ساتھ یہ کس طرح کا ان کا بیہیویئر ہے ابھی سے، اور یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو میں ڈسکس ہونے والی ہیں، تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے جی۔ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آج تک بھی انہوں نے اپنی جو بہو ہے، جو ان کے پوتوں کی ماں ہے، اس کا کبھی انہوں نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ بھئی شوقین کی ہونے والی وائف، جو ابھی تک شرعی طور پہ اس کی بیوی بنی بھی نہیں ہے، اس کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ماں بیٹی بہو کو لے کے وہاں پر پہنچ گئی ہیں؟ صحیح ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تحسین نے ان کو بولا ہے کہ بھئی منتہا کا برتھ ڈے ہے اور آپ نے جانا ہے، گفٹ دے کے آنے ہیں، اور وہاں پہ آپ نے کیک کٹنگ کرنا ہے اور منتہا کو اسپیشل فیل کروانا ہے؟ یہ بات ہے۔ یا پھر تحسین کیونکہ اس چینل کا اونر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ چینل جو کریٹ کیا ہے وہ تحسین نے کیا ہے، اس کی چینل کی ویڈیو ایڈیٹنگ، اس چینل کے اوپر تمام جو کامنٹس کیے جاتے ہیں، کامنٹس کا جو رپلائی کیا جاتا ہے وہ تحسین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر ٹائٹل کیا لگانا ہے، کس ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے، ویڈیو میں کیا بات کرنی ہے، یہاں تک کہ یہ بھی تحسین جو ہے وہ اپنی اماں کو بتاتا ہے ساتھ ساتھ، تو یہ ویڈیو بنتی ہے، کیونکہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے میرے خیال میں۔ تو یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ چینل ٹوٹلی طور پر تحسین صاحب ہی ہینڈل کر رہے ہیں، اور جو بھی فیک آئی ڈی سے کامنٹس کیے جاتے ہیں اس میں شبانہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شبانہ کیونکہ کامنٹس نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ یہ نیم حکیم اور شوقین پلمبر اور زہر کی پڑیا، یہ چاروں فیک آئی ڈیز ان لوگوں نے بنا کے کامنٹس کیے ہیں، اسی لیے یہ دوسروں پہ الزام لگاتی ہے ان کی اماں بیٹھ کے کہ لوگ ہمیں فیک آئی ڈیز سے کامنٹس کرتے ہیں۔ تو تم لوگ تو آج تک پروف دے نہیں سکے فیک آئی ڈیز کا، لیکن میں نے تو تمہیں دے دیا نا پروف۔ میں نے تو تمہیں کل پروف دے دیا کہ تم لوگ فیک آئی ڈی سے، ایمن نام کی جو نیم حکیم کی آئی ڈی ہے اس سے میرے چینل پر بھی کامنٹس کیے گئے تھے، لیکن میں نے وہ آئی ڈی ہائڈ کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر کل کسی اور ریاکشن چینل والی کی ویڈیو میں جا کے کامنٹس کیے گئے اور ہمیں گالی گلوچ کی گئی اور ہمارے ایڈریس مانگے گئے۔ میں نے تو پروف رکھ دیا کہ اس آئی ڈی سے مقیم حکیم نے اپنے نواسوں اور اپنے پوتوں کی پکچرز جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی تھیں۔ اب وہاں سے وہ ساری چیزیں ہٹا دی گئی ہیں، اس آئی ڈی سے تمام پکچرز جو ہیں وہ ہٹا دی گئی ہیں، لیکن ہمارے پاس پروفز پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جو میرے سبسکرائبر مجھے انسٹا پر اور میری ویڈیوز میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھی علیز مدر ہم بہت ڈر رہے ہیں، ہمیں بہت آپ لوگوں کی فکر ہے، تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی اور فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا بال بھی باغا نہیں کر سکتے، اور ان لوگوں کو جو ایک بیچاری منتہا کا ویک پوائنٹ مل گیا کہ وہ بیچاری پیچھے ہٹ گئی، وہ صرف اور صرف مصلیتاً خاموش ہو گئی، ورنہ اس کا کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا کہ اس کو کسی کا ڈر تھا یا خوف تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ مصلیتاً خاموش ہو گئی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ بار بار اس بات کو ہائی لائٹ کر کے دوسروں کو ڈرائیں گے یا اس میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے تو ہمیں بہت ڈرا لیا، ان لوگوں کے چینلز ایف آئی اے ادارے اور ادھر ادھر انہوں نے کہا ہوا ہے ان کی بیٹیوں نے کہ ہمارے وہ ہینڈل کر رہے ہیں، ان کو جواب ان کو مل جائے گا، بڑے اچھے سے جواب مل جائے گا۔ اور اب ان کو جو کہتے ہیں نا، بھی کل کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ علیز مدر کے پاس بڑے ثبوت آئے ہوئے ہیں تو وہ کیوں نہیں قانون کا سہارا لیتی؟ تو بی بی میں نے تم سے پوچھ کے لینا ہے قانون کا سہارا؟ میں یہاں پہ جب قانون کا سہارا لوں گی نا، اور لوں گی اور ہو سکتا ہے لے بھی لیا ہو، تم لوگوں کو کیا پتا ہے؟ میں تو جاہل نہیں ہوں نا، گوار نہیں ہوں کہ یہاں پہ آ کے تمام کی تمام انفارمیشن شیئر کر دوں، تمام کی تمام جو ہے وہ لوگوں کے ایڈریس بھی شیئر کر دوں اور بتا دوں کہ میں نے کس کس پہ کارروائی ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اتنی پاگل نہیں ہوں دوسروں کی طرح، کیونکہ یہ جو قانونی کام ہوتے ہیں نا، ان کو پردے میں رکھنا ہوتا ہے، ان کو ہر جگہ پہ ان کے ڈنڈورے نہیں پیٹنے ہوتے۔ تو جو گرجتے ہیں نا وہ برستے نہیں ہیں، آپ لوگ یہ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ گرجتے وہی ہیں جن کی کہیں پہ دال گل نہیں رہی ہوتی، تو پھر آ کے یہاں پہ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے گرجتے ہیں، اور مختلف چینلز پہ جا کے فیک آئی ڈیز سے کامنٹس کرتے ہیں ڈرانے کے لیے، تاکہ وہ ڈر جائیں کہ ہائے ہمارے ایڈریس نکلوا رہے ہیں، ہائے ہمارے فون نمبر نکلوا رہے ہیں، ہائے ہم پہ کیس کروا رہے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے جواب دینے ہوتے ہیں نا، وہ یہاں پہ آ کے ڈنڈورے نہیں پیٹتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خود ہی آپ کو آ کے جواب دیں گے، جب ہمارا جواب ان کو ملے گا نا تو یہ خود ہی آ کے آپ کو جواب دیں گے۔ اور میں نے ان کو پہلے بھی بولا تھا کہ یہ جو نتاشا میڈم کا نام لے کر شبانہ ماسی جو ہیں، شبانہ مائی بڑا تل ملا رہی تھیں کہ بھئی اس بیچاری کے ساتھ انہوں نے یہ کیا وہ، تو ذرا اس سے پوچھ تو لیتی کال کر کے، میڈم جی ذرا اس سے تو پوچھ لیتی، تھوڑی ان سے انفارمیشن تو لے لیتی اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
وہ کیوں خاموش ہو گئی ہے؟ اس سے پوچھتی تو صحیح نا، نہیں نا پوچھا تو تمہیں بھی عنقریب پتہ چل جائے گا۔ تو جی ٹاپک سے ہٹ گئی ہوں میں۔ تو ایک تو ان کی بیٹی کو میں نے بڑی سپتری کو جواب دینا ہے۔ کل اس نے کہا کہ بھئی جو سرکاری ہاسپٹلز میں ویکسین لگائی جاتی ہے، تم لوگ ہمیشہ ہی سرکاری اداروں پہ، ایک تو تم کہتے ہو کہ ہمارے چینل ہی سرکاری ادارے چلا رہے ہیں، حساس ادارے چلا رہے ہیں، دوسری طرف تم سرکاری ہاسپٹلز میں کہتی ہو کہ ویکسین نہیں صحیح لگتی، پھر تم کہتی ہو کہ پی ٹی وی ایسا ہے، پی ٹی وی ویسا ہے، ہر چیز کو تم لوگ بدنام بھی کرتی ہو اور پھر یہ بھی کہتی ہو کہ ہمارے چینل اداروں کے پاس ہیں۔ کتنی جو ہم لوگ بے شرم اور گھٹیا سوچ رکھنے والے لوگ ہو۔ تو جی غریب لوگ جو بیچارے فری کی ویکسین لگواتے ہیں، اس سے بھی ان کا دل اچاٹ کروا رہی ہے اور خود جا کے بیٹھی ہوئی ہے وہیں پہ جا کے۔ اگر تمہیں اتنا اللہ نے دیا ہے، تم اتنا لاکھوں کروڑوں میں کماتی ہو، تو جاؤ نا پھر ادھر سے پرائیویٹ جا کے ویکسین اپنی بچی کو لگواؤ، تمہیں پتہ چلے کتنا خرچہ آتا ہے، کہ ایک ویکسین کتنی مہنگی ہوتی ہے۔ ان جاہلوں کو کیا پتا ہے؟ یہ کنویں کے مینڈک، کنویں کے ایک سائڈ سے پھدک کے دوسری سائڈ پہ یہ چلے جاتے ہیں، پھر پھدک کے ادھر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 نمبر مارکیٹ سے شاپنگ کر کے اور اپنی کپڑوں کے ٹیگ لگا کے بیچنے والی یہ خاتون، یہ اس کو کیا پتا کہ یہ ویکسین کتنی ایکسپینسو ہوتی ہے جتنی بھی لگائی جاتی ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، ہمارے بچے ہیں ڈاکٹرز ہیں، ہمارے بہت سارے بچے ڈاکٹرز ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں میری نند کام کرتی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ کتنی مہنگی ہوتی ہے ویکسین اور کتنی سہولت ہے، یہ کتنی بڑی سہولت ہے۔ یہ جاہل گوار عورت یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو ورگلا رہی ہے، اکسا رہی ہے، غریب بیچارہ کدھر جائے گا؟ ایسی یہ میں کہتی ہوں شیطان صفت، شیطان مائنڈ عورتیں ہیں نا، پھر یہ دوسروں کو کہتی ہیں ہر چیز یہ خود کر لیتی ہیں اور پھر یہ خود کو دودھ کا دھلا بھی ثابت کر دیتی ہیں، اتنی یہ شیطان صفت عورتیں ہیں۔ تو کل محترمہ پہنچی ہے، میں یہ سوال کرتی ہوں مائی شبانہ سے کہ بھئی تو اپنی بہو کا برتھ ڈے کیوں نہیں مناتی جو تیری خدمت کرتی ہے، جو تیرے پاؤں دھو دھو کے پیتی ہے، جو تیرے تلوے چٹتی ہے، جو تیری ہر بات پہ آمین ثم آمین آمین ثم آمین اور اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی، اس کی کیوں نہیں تو نے برتھ ڈے منائی کبھی؟ ادھر تو پہنچ گئی کیک اٹھا کے۔ تو میں بڑی خوش ہوں جی، میں تحسین کو شاباش پیش کرتی ہوں، تحسین شوقین کو۔ تحسین شوقین، آپ نے تو میرا دل جیت لیا بھئی۔ آپ کی جو ہونے والی وائف ہیں، جو ابھی تک ہوئی بھی نہیں ہے، جو ابھی تک شرعی نکاح میں آئی بھی نہیں ہے، آپ کو اس کی اتنی، میں کہتی ہوں آپ کو اس سے محبت ہے کہ آپ نے اپنی اماں کو بولا کہ جا میری اماں، ایک تو میری ہونے والی بیوی خوش ہو جائے گی کہ اس کو بتا دینا کہ تمہارے ہونے والے ہسبینڈ شوقین تحسین کو تمہارا برتھ ڈے یاد تھا، میری طرف سے گفٹ بھی دے دینا اور میری طرف سے اپنی کیا کہتے ہیں اس کو وش بھی کر دینا اور کیا کہتے ہیں کہ ویڈیو بھی بنا لینا، کیونکہ بھئی کانٹینٹ تو چاہیے نا، ہمیں کانٹینٹ چاہیے۔ اور پھر جب نئی بہو کا نام ساتھ لگ جائے گا تو ویڈیو تو جائے گی 1,00,000-1,50,000 سے اوپر ہے۔ تو شوقین کو جو کہ چینل کا اونر ہے، اس سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ بھئی کس ٹاپک پہ ویوز زیادہ آتے ہیں، کس ٹاپک پہ ہم بات کریں تو ہماری ویڈیو جو ہے وہ وائرل جاتی ہے۔ تو اتنا تو وہ ذہین انسان ہے، تو کیا ہے جو اگر 1,500 روپیہ لگا کے کیک بھیج دیں گے اور 1-2 گفٹ بھیج دیں گے تو اس میں سے کمائیں گے کتنا؟ تو گھاٹے کا سودا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اب آپ یہی سوچ لینا کہ بھئی نئی بہو کا جب ٹیگ ساتھ لگے گا، ٹائٹل لگے گا، تو وہ پرانی والی بہو اور نئی والی بہو کے میں تو فرق ہے نا، ہے؟ پرانی والی بہو کی تو برتھ ڈے آج تک انہوں نے سیلیبریٹ نہ کی، آج تک اسے کوئی ڈھنگ کا گفٹ نہ دیا، 8-10 سالوں میں 7-8 سال اس کی شادی کو ہو گئے ہیں، لیکن نئی بہو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں، بات پکی، صرف بات پکی ہوئی ہے۔ تو بھیا پہنچ گئی اور پھر وہاں پہ ریڈ سوٹ بھی نکلوا لیا کہ یہ والا شوقین نے آن لائن جو خریدا تھا اپنی ہونے والی خوبصورت کیا کہتے ہیں بیگم کے لیے، کس طرح شہناز نے سٹچ کر کے دکھا دیا، ثابت کر دیا کہ وہ ایک ٹیلنٹڈ خاتون ہے۔ تو یہ سارا چکر ہے جی۔ اور ویسے تحسین جو ہے، میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ وہ مختلف قسم کا بندہ ہے، وہ محسن کی طرح ڈرپوک نہیں ہے جو اپنی بیوی سے اظہار محبت نہیں کرے گا یا اپنی بیوی کو اچھا فیل نہیں کروائے گا یا اس کو گفٹ نہیں دے گا۔ جو بندہ اتنے سارے گھر والوں کے لیے گفٹس خرید سکتا ہے تو کیا وہ اپنی بیوی کے لیے نہیں کر سکتا؟ وہ اپنی بیوی کے لیے بہت کچھ کرے گا۔ اور ویسے بھی اپنے بھائی کو دیکھ کے اس نے بہت ساری باتیں سیکھ لی ہوں گی جو گھر میں، ظاہری بات ہے گھر کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے نا۔ مقیم حکیم نے بھی یاد ہے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری اماں بڑی سخت مزاج تھیں، ہماری بھابھیوں کا خون چوس کے رکھتی تھیں، ہماری بھابھیوں کو تو اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو پہلے دن ہی الگ رکھوں گا۔ تو یہاں پر بھی مقیم کہ چھوٹے شہزادے نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو بہت خوش رکھوں گا، اور جو چیزیں میرے بھائی نے مس کر دی ہوئی ہیں، جو میرا بھائی اپنی بیوی کو اسپیشل فیل نہیں کرواتا، کبھی گفٹ نہیں دیے، کبھی اس کو اس کی برتھ ڈے پر اس کو وش نہیں کیا، اس کے لیے کوئی خاص نہیں کیا، اس کو ٹائم نہیں دیا، جب بھی ویڈیو میں آتا ہے منہ پھولا ہوا ہوتا ہے،
اب تو پھر بھی کچھ بہتری آ گئی ہے جب سے شوقین کی منگنی ہوئی ہے، تو اب کچھ بہتری آ گئی ہے. تو بھائی شوقین صاحب تو بھائی اچھے خاصے وہ آپ کو پتہ ہے نا ہر چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ تو ہیلووین کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر وہ تو تھالیاں بنوا کے رمضان میں چاند دکھا کے وہ پتہ نہیں کیا کیسی لمبی چوڑی سیلیبریشن کرتے ہیں. وہ تو ہے بھی کیا کہتے ہیں نا اسکرپٹ رائٹر جو ہوتا ہے، اسکرپٹ رائٹر اور ڈائریکٹر دونوں کام وہ اپنی اماں کے چینل پہ اسی کے ذمہ ہے، رائٹنگ، اسکرپٹ رائٹنگ اور ڈائریکشن. تو یہاں پر بھی اس کی ڈائریکشن تھی، لیکن اس کی یہاں پہ یہ بھی تھا کہ بھئی اس کی ہونے والی اپنی بیوی تھی نا، اس کو تو اچھا فیل کروانا بنتا تھا. جہاں پہ وہ اپنے بھانجے کو بھانجی کے لیے اتنی شاپنگ کرتا ہے، اپنی اماں کے لیے، سب کے لیے وہ کرتا ہے، بہنوں کے لیے، تو اپنی ہونے والی بیوی کے لیے کیوں نہیں کرے گا. تو یہاں پہ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. اب کیا کہتے ہیں بجوں کے لیے، بجو تم دیکھ لو کہ تمہارا جو چھوٹا بھائی ہے نا وہ اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا ہے. تم کہہ رہی ہو نا کہ میں اپنے بھائی کی شادی سے خوش نہیں ہوں، میں اپنے بھائی کے رشتے سے خوش نہیں ہوں. بیوی تو خوش ہو یا نہ ہو، وہ تو خوش ہے نا، وہ تو خوش ہے. اور وہ خوشی میں اتنا باولا ہو گیا ہے کہ ابھی نکاح ہوا نہیں اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری ہونے والی بیوی کا برتھ ڈے آ گیا ہے اور میں نے اماں کو بھیجنا ہے کہ اماں جا یہ تازہ فریش کیک لے کے جا، میری بیوی کے چرنوں میں بیٹھ کے اس کو وش کر کے میری طرف سے گفٹ دے کے تو نے یہ کیک کاٹنا ہے اور اس کو اسپیشل فیل کروانا ہے. تو بجو دیکھ لے پھر یہاں پہ وہ نہیں ہوگا جو تو موتر کے ساتھ کرتی ہے نا، یہاں پہ وہ نہیں چلنا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تھوڑا احتیاط سے محتاط انداز میں رہنا. یہ محسن کی بیوی نہیں ہے، یہ ہے مسٹر شوقین کی بیوی ہونے والی. تو بڑی اچھا لگا جی، مجھے اچھا لگا مجھے کہ بھئی چلے بڑی بہو کو نہ صحیح چھوٹی بہو کو تو پروٹوکول مل رہا ہے. بڑی بہو کی برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، چھوٹی کی تو ہو رہی ہے نا، کیونکہ بھئی وہاں پہ محسن تو ہے نہیں، وہاں پہ تو شوقین ہے. تو بڑی تنقید کی گئی تھی بات پکی پر کہ بھئی تو اگر اتنی خوش تھی تو اپنے بھائی کے لیے ایک اپنی کلیکشن، اس کی اپنی کلیکشن تھوڑی ہے. تو نے یہ جو کپڑوں کا کاروبار شروع کیا، کپڑے بیچنا تم نے شروع کیا ہے مارکیٹ سے اٹھا کے اپنا لیبل لگا کے غیر قانونی کام تم نے شروع کیا ہے، اس میں سے ایک سوٹ اٹھا کے تو اپنی بھابھی کو بھی دے دیتی ہے. تو لوگوں نے اتنا بولا ریاکشن والوں نے کہ اس بار ڈبے میں ایک عدد سوٹ پیک کر کے اپنی بھابھی کے لیے لے کے پہنچ گئی. اور ویسے بھی کون سا اس کو نقصان ہوا ہے مجھے یہ بتائیں، اس کو تو کانٹینٹ مل گیا فری میں. وہاں پہ ایک سوٹ کے بدلے اس نے 4-5 سوٹوں کا کانٹینٹ وہاں سے نکال لیا ہے. تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتی میڈم، یہ گھاٹے کا کبھی بھی سودا نہیں کرتی. یہ جتنی لالچی اور جتنی یہ ہوشیار عورت ہے نا، یہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرے گی جس پہ اس کو نقصان ہو. آپ یہ دیکھیں کہ بات پکی بھائی کی ہوئی اور 2,000 روپیہ بھابھی کے منہ پہ انہوں نے مارا. 2,000 روپیہ ڈوب مرنے کا اور شرم کا مقام ہے. تو پھر کہتی ہیں ہمارے پہ ویڈیوز بنتی ہیں، ہمارے پہ بات ہوتی ہے. تو بات تو تبھی ہوتی ہے نا جب تم لوگ اس طرح کی چیزیں دکھاتی ہو. نہ دکھاؤ تو بات بھی نہ ہو، دکھاؤ گی تو بات تو ہوگی نا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پھر ہم کان بند کر لیں. ہمارے ریاکشن چینل ہے، ہم نے تو بات کرنی ہے، ہمیں تم روک نہیں سکتے. اور یہ گیدڑ بھبکیاں کسی اور کو لگانا، ٹھیک ہے نا، جو تم لوگ آج کل کر رہے ہو نا، تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس سے تمہیں نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہونا. یہ تم لوگ سوچ لو، کر لو جو تم لوگوں نے کرنا ہے. اتنا میں کہتی ہوں اس گڑیا نے اتنی زہر اگلی ہے ہمارے خلاف، اتنی زہر اگلی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ایلیز مدر، کچھ 2-4 کمنٹس آ جاتے ہیں جن کو ابھی تک نہیں پتا کہ زہر کی پوریا کے کس طرح کی لینگویج جو اس نے یوز کی. اور ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کے وائس میسیجز بھی ہم لوگوں نے چلائے تھے، ٹھیک ہے، ریاکشن ود مائی ولاگ نے. جنہوں نے نہیں سنے جا کے ان کی ویڈیوز میں جا کے سن لیں، اور وہ ہمارے پاس سیو ہیں. اور انشاءاللہ اب آگے جو کچھ ہوگا وہ میں آپ سے شیئر نہیں کر پاؤں گی، سوری، لیکن آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں کہ بھئی ان لوگوں نے جو تماشا بنایا ہوا ہے ریاکشن والوں کے اگینسٹ، اور مجھے نہیں پتا ان لوگوں نے کس کو پیسے دیے ہیں. ابھی تک ہم جواب کا ویٹ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں ثبوت دیں کہ انہوں نے پیسے دے کے ویڈیوز بنوائی ہیں یا ہم فیک آئی ڈی سے ان کو کمنٹس کرتے ہیں. تو ملتی ہوں یہ نیکسٹ ویڈیو میں. یاد رکھیے دعاؤں میں. اللہ حافظ.